اللہ کو آپ نے جان نہیں دینی, اللہ سے ڈر جائیں. اس قسم کے جھوٹے الزامات اس شخص کے اوپر جس نے UNO کے اندر بہترین تقریر کی, لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا, اس شخص کے اوپر جس نے اسلامو فوبیا کے خلاف پوری دنیا کے اندر اتنی طاقتور آواز اٹھائی کہ کبھی کسی مسلمان حکمران نے نہیں اٹھائی, اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ 15 مارچ ہر سال جو ہے اسلامو فوبیا کے حوالے سے ایک دن قرار دے دیا گیا. اس شخص کے اوپر جس نے 8 سے 10 سال پہلے انڈیا میں ایک کانفرنس میں شریک ہونے سے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ وہاں پہ سلمان رشدی آیا ہوا ہے اور وہ گستاخ رسول ہے, میں ایسے فورم سے خطاب نہیں کروں گا. اب اس شخص کو بھی اپنے عشق رسول کا سرٹیفکیٹ ان جاہل مولویوں سے لینا پڑے گا, ان جاہل پولیٹیشین سے لینا پڑے گا, ان جاہل ان پٹھوں سے لینا پڑے گا جو چند اداروں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. شرم کریں, آپ پہ بھی کل کو برا وقت آ سکتا ہے. اور یہ جملے اس شخص کے ہیں جو سب سے بڑا کرٹک ہے عمران خان صاحب کا. ان کے بیانیے کو سپورٹ کرتا ہے, لیکن جو ریڈ لائن اداروں کے حوالے سے کراس کرتے ہیں اسے ہمیشہ کنڈیم کرتا ہے. بلکہ ان کا جو اب بیانیہ ہے, ہمارا تو اس وقت بیانیہ تھا جب وہ خود اداروں کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے. میں اس وقت بھی کہتا تھا آپ اعلی کار نہ بنے, کل کو یہ آپ کے گھاٹے فٹ ہوں گے. تو اگر ایسا شخص یہ بات کر رہا ہے تو خدا کے لیے اللہ سے ڈرے. ایسے مسلمان کے اوپر, ایسے مسلمانوں کے لیڈر کے اوپر آپ اس طریقے سے الزامات لگا کے ان کی لائف کو ونریبل کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کانٹیکسٹ میں عمران خان صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی. آپ کو پتا ہے کہ میں کتنا سخت کرٹک ہوں ان کا, اچھی باتوں میں سپورٹ بھی کرتا ہوں, لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ یہ کوئی بات نہیں تھی کہ آپ ان کے خلاف ٹرینڈ چلانے شروع کر دیں اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر, صرف اس وجہ سے کہ اس وقت آپ کو کوئی مذہبی کارڈ چاہیے کہ آپ ایک پاپولر لیڈر کو اس طریقے سے عوام کے ہاتھے چڑھا دیں کہ وہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں. اس حوالے سے ہمارا تو بالکل کلیئر کٹ سٹانس ہے. باقی عمران خان صاحب نے جو بیانیہ اس وقت اپنایا ہے, جس میں اب وہ اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا بہت بیک فٹ پہ گئے ہیں, انہوں نے شہباز گل صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے انہوں نے خود ایکسپٹ کر لیا ہے کہ ایک ریڈ لائن کو کراس کیا گیا, اور وہ ریڈ لائن کوئی فوج کے حوالے سے نہیں ہے, پاکستان کے آئین کے حوالے سے ہے. اس طرح آپ کبھی بھی کسی ادارے کے سب آرڈینیٹ کو ابھار نہیں سکتے کہ اپنے سینئرز کی آپ جو ہے وہ نافرمانی کرنا شروع کر دو, الا یہ کہ آئین کے خلاف ہو تو اس کے لیے پھر عدالتیں موجود ہیں. یا زیادہ سے زیادہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم پہ مبنی کوئی حکم میرا بڑا دے رہا ہے تو آپ ٹھیک ہے اپنی جاب چھوڑ دیں, یہ آپ کا رائٹ ہے. ہمارے پاس بھی کئی لوگ آتے ہیں کہ جی بعض اوقات اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار اگر آپ سمجھتے ہیں تو ہم تو اکاؤنٹیبل ہیں اللہ کو, آپ اس ایکٹیویٹی سے الگ ہو جائیں. دوسرا یہ ہے کہ فٹ ان دا سسٹم اینڈ دین چینج دا سسٹم, اندر رہیں اور کوشش کریں کہ اس ایکٹیویٹی کے اندر سے آپ اس لیول تک نہ جانے دیں لوگوں کو کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے. اندر رہنے کے بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں. میرے پاس ایک کرنل صاحب آئے, وہ کہنے لگے کہ کافی مذہبی تھے, وہ کہتے ہیں ہماری بعض گیدرنگ کے اندر مکس گیدرنگ ہو جاتی ہے تو میں تو یہ جاب چلانا میرے لیے مشکل. میں نے کہا آپ سسٹم کے اندر رہیں, انشاءاللہ ایک موقع آئے گا کہ آپ کے ہاتھ میں یہ چیزیں ہوں گی, آپ اس میں ریفارمز لے آنا. پھر انہوں نے مجھے خود آگے بتایا کہ ہاں واقعی اب جب مجھے یہ ذمہ داری ملی ہے تو میں عورتوں اور مردوں کا علیحدہ سیٹ اپ کرتا ہوں ایک ہی جگہ پہ بیچ میں پردہ لگا کے. تو میں نے کہا دیکھیں سسٹم کے اندر رہنے کی کتنی برکات ہوتی ہیں, اسی لیے ہم نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف ہیں. یورپ اور امریکہ میں رہ رہے ہیں, ان سے پوچھیں کہ یہ آپ لوگوں کے جو جذباتی نعرے ہیں یہ کیا گل کھلاتے ہیں. آپ تو صرف ان کے ریمیٹنس کے اوپر ملک چلا رہے ہیں نا, اور یہاں بیٹھ کے آپ لوگ چکن کڑھائیاں کھا رہے ہیں ان کے ڈالرز اور پاؤنڈز کے اوپر. ان کو سب کچھ بھگتنا پڑتا ہے جو کچھ آپ جذباتی کام یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کانٹیکسٹ پہ عمران خان صاحب نے جو کچھ بات کی, وہاں کے رہنے والے ہر پاکستانی, ہر مسلمان کا یہی نظریہ ہوگا کہ یار اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام میں فی الارض کی سزا ہے, سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 33 میں. لیکن یہ جوڈیشری کے تھرو ہوگا. اگر ہر کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے گا تو پھر تو آپ کو پتا ہے یہاں تو مسلمانوں میں ایک فرقہ دوسرے فرقے کو گستاخ رسول سمجھتا ہے, تو پھر کیا اس کا رزلٹ نکلے گا؟ اگر ہر کوئی یہ خود ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دے گا تو یہ جوڈیشری کا کام ہے. اور اگر آپ یہ پلی لیں کہ اس وقت یورپ اور امریکہ اس بلون کو سپورٹ کر رہا ہے تو میرے بھائی ٹھیک ہے, پھر آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں, سپر پاور بنے. دیکھیں امریکہ کو اگر کوئی بندہ مطلوب ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں بھی ہو, وہ اسے حاصل کر لیتے ہیں نا کہ یہ مجرم ہے ہمارا. کاش آج ہم بھی اتنے مضبوط ہوتے ہیں تو ہم امریکہ اور یورپ سے ڈیمانڈ کرتے کہ اس خبیث کو ہمارے حوالے کریں, ہم کورٹ میں کیس چلائیں گے اس کے خلاف. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے اسلام کو یا مسلمانوں کو نقصان ضرور ہوتا ہے, فائدہ کوئی نہیں ہوتا. ایک منفی پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے لیے ایندھن ہم لوگ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر عمران خان صاحب نے تو آ کے آپ دیکھیں کہ پاکستان کا 75 سالہ
पुराना मसला ही हल कर दिया है। मेरा ख्याल है अब तो कोई नहीं बचा जिसे ये बात ना पता चल गई हो कि पाकिस्तान में किसका काम कौन सा है। तो ये हम क्रेडिट देते हैं इमरान खान साहब को। बाकी वो जो रेड लाइन क्रॉस करते हैं वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने तो आपको बहुत पहले ये बात की हुई है, देखें अभी तक मैंने जितनी बातें की हैं एक एक करके ठीक हो रही है कि जब वो किसी को निकालते हैं ना तो फिर फौरन जो इलेक्शन है